السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا یہ بتائیے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ جاننا ضروری ہے؟ کیوں؟ نیا سال کا آغاز ہے. یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ اب ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا لفظی معنی کیا ہے؟ حرمت والا، حرام کیا گیا. کیا حرام ہے اس میں؟ گویا نیا سال ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امن کی، پیس کی، کہ اس میں مسلمانوں کا جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو حلال کر لیتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے محرم آنے پر، ہر ایک خوف زدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیا سوچ کے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی عام دنوں سے زیادہ، اور ایک دوسرے پر سب و شتم ہوتا ہے. سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات اس میں صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. عام مسلمانوں کی عزت و آبرو تو اپنی جگہ، لیکن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی عزت و آبرو ہم سے کہیں زیادہ محترم ہے. تو یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس مہینے میں اور اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور جس سے رکنا چاہیے، ہم وہی کرنے لگتے ہیں. عزت و آبرو کے بعد جان، مال، املاک. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں جس طرح محرم کے مہینے میں دکانیں چلائی گئی، مارکیٹ چلائی گئی، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا. اور دیکھیں، علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر. جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقوی نہیں آتا، وہ علم عمل میں نہیں بدلتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے شروع میں شرط لگا دی گئی. کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے. اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو راہ دکھانا اور اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. کتاب کھولنے سے راہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس پہ چلنا اور پھر منزل تک پہنچنا یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے سب لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے. تو لوگ علم کو بدنام کرنے لگتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا اور اس کا عمل نہیں بدلا. حالانکہ قرآن نے تو پہلے شرط لگا دی تھی کہ میں اس وقت تمہیں فائدہ دوں گا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا. کیونکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اللہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا سکھا دے گا، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہ کہاں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ علم پر عمل اصل میں ہے کیا، کہ کس چیز پر کب، کہاں، کیسے عمل کرے، کس موقع پہ کیا کرے. اسی کا نام حکمت ہے پھر، جو اس سے اگلا درجہ ہے. اور یہ بھی اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے. اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس کو دوں؟
جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اور وہ طلب تڑپ کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ مجھے اللہ وہ سکھا دے کہ جس سے میں وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب یہ تڑپ آتی ہے تو پھر اللہ اس بندے کی قدردانی کرتا ہے. آپ ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. انسان کو انسان کے نفس کے شر، اس کے فتنوں اور شیطان اور لوگوں کے شر اور بہت سی خرابیوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہوتی. تو محرم کی آمد کے ساتھ ہم سب کو پھر ایک بار اس سبق کو دہرا لینا چاہیے اور اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، نہ سامنے اور نہ پیچھے. بہت سے لوگ سامنے تو مسکین بن جاتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسرا سامنے نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کمر نوچتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اور کچھ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ سمجھتے ہوئے لوگوں کے منہ پر ان کو ذلیل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ ہمزۃ اللمزہ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے، کہیں بھی باز نہیں آتا، اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے. تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے، منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا، وہ بد اخلاق ہوتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں. محرم سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحج. ذوالحج کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ آخرت کی اور قربانی کی. کس کی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد، ان کی اطاعت، فرما برداری اور اخلاص. اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ گھر بنانے کی توفیق دی اور پھر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دیا اس کو. قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ قربانیاں اور کس نے دی؟ مختلف انبیاء کے علاوہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی قربانیاں کی تھی؟ گھر کی کیا کی تھی؟ ہجرت. ہجرت کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 13ویں سال. مہینہ کون سا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہجرت ہوئی تھی. ہجرت سے ہی تو آغاز ہوا تھا اسلامی کیلنڈر کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا دھیان کس طرف کروا دیا. محرم کا لفظ آتے ہی ہمارا سارا خیال، سوچ اور پورے کا پورا ایک ماحول کس رنگ میں بدل جاتا ہے. کسی کو ہجرت یاد آتی؟ نہیں آتی نا. محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. محرم کے ساتھ عزت آبرو کی حفاظت اور عزت آبرو کے خیال رکھنے کی بات ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. کیسے شیطان نے بھلوایا ہم کو سب کچھ. اسلام کی اصل روح اور اس کا ایسنس وہ ختم ہو کے رہ گیا اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ سنت میں. اور ہم سب اس پہ راضی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں، بحیثیت فرد کیا کر رہے ہیں، بحیثیت خاندان کے کیا کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے نا. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا، مسلمان بنایا، عقل دی، شعور دیا. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے، باشعور ہوتا ہے. لہذا محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں ہجرت کا سبق دیتا ہے، ہجرت کی یاد دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ دین کی خاطر. اپنا گھر، جان، مال، ہر چیز کی قربانی کی تھی. ہجرت قربانی ہے نا. ذوالحج میں بھی قربانی اور محرم بھی قربانی. لیکن ہم سب بڑے مقاصد
اور بڑے مقام پانے کے لیے کتنی قربانیاں کرتے ہیں، کس کس چیز کی. ہم حضرت ابراہیم کی قربانیاں پڑھتے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کی قربانی پڑھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پڑھتے ہیں. ذرا ایک لسٹ اپنی قربانی کو بھی بنائیے. آپ نے کیا کیا قربان کیا، کس کس چیز کو قربان کیا. ہجرت صرف کسی جگہ کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ہاسٹلائٹس ہوں وہ کیا کہیں، ہم نے بھی تو قربانی کی ہوئی ہے کہ گھر کا آرام چھوڑ کے ہاسٹل کے آرام میں رہتے ہیں. باقی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز گھروں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں کے دھکے کھاتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، اور ہاسٹل والوں کے کیا مزے، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. ہم زیادہ بڑی قربانی کر رہے ہیں. یہ تو ایک دفعہ گھر سے ہم روز آتے ہیں. تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں، اور صرف تھوڑا سا وقت یا مال یا جان قربان کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے. اب آپ خود دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں، رب کی یاد میں، اس کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. خود سوچیے. اب آپ عقل استعمال کیجیے اور بتائیے مجھے. صبح سے آغاز کیجیے. ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. تو نیند کو قربان کرنا، نیند کو چھوڑنا، تاکہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھ سکیں، اور اس کی ذمہ داری خود لینا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں، آپ ہمیں جگا دیں. گھروں میں مائیں بیچاری ہلکان ہوتی رہتی ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دروازے ناک ہو رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کیا واقعی ابھی تک ہم بچے ہیں کہ کوئی ہم کو جگائے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری اب خود نہیں لینی چاہیے؟ لینی چاہیے نا، خود جاگنا چاہیے نا. یا ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہ جاگنے کا؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس الارم کلاک نہیں. پہلے تو لوگوں کے پاس کوئی ایسی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ کیسے جاگتے تھے؟ ایمان کے بل پہ جاگتے تھے نا. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آپ سوتے ہیں، بلیو می، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رات دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دے، لازماً آپ جاگ جائیں گے. آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. اگر ابھی تک بھی آپ کی صبح کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا نہیں جانتے، اصل ہجرت نہیں کی ابھی تک آپ نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا، جب ہم مشکل کی بات کرتے ہیں نا، ہم ساری باہر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں. ماحول ایسا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں. اور جو مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اندر رکاوٹیں، کچھ کمپلیکسز ہیں دین پر عمل کرنے سے جو ہم کو روکتے ہیں. مثلا کسی شادی کے موقع پر باحیا لباس پہننے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اندر کا کمپلیکس نا. کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کو یہ اچھا نہیں سمجھے گا، ہم اس کی نظر میں نہیں جچیں گے، یہ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، وہ برا بھلا کہے گا. تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا. آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک چیز سنتے ہیں اور اس کے حسن حصے پر عمل کرتے ہیں اور اس میں وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پکے رہتے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر کو گر پڑتے ہیں، سوکھے پتے کی طرح اڑتے رہتے ہیں، کوئی ان کی منزل ٹھکانا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے تو اب حجاب بھی کر لیا ہے اور تم تو اب نماز بھی 5 وقت پڑھنے لگ گئی ہو، اب تو تم بڑی نیک ہو گئی ہو. کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں. بظاہر دیکھنے میں تو بڑی الٹی سی بات لگتی ہے نا. عام قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، بعض نیکی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور بدی کرنے والے جنت میں. کیسے؟ اس کی وضاحت ابن القیم الجوزیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں باشعور کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ اتنے پشیمان ہوتے ہیں، اتنے نادم ہوتے ہیں
ان کو بار بار اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور تواب فعال کے وزن پر کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، کہ جو روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اس کے لیے پہلی شرط کیا کہ انسان مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور یہ ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ مانتے ہی نہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں یا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں یا تعویل کر لیتے ہیں، غلطی نہیں مانتے. تو توبہ کیسے ہوگی اگر غلطی مانی نہیں؟ یہ بھی کمپلیکس ہے نا اندر کا. اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہاں میں کمزور انسان ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی، ہر ایک سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی. تو لا الہ الا انت سبحانک، پاک تو صرف تو ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو وہی خطا کار. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اپنی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غلطیوں پر رونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، اس کے برعکس دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کا موقع ملا، پھر اس نے کیا کیا؟ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں تو اتنا نیک ہوں، حج کر کے آیا ہوں. یہ ان سب نے تو حج نہیں کیا. واہ کیا ہے، کیا شان ہے، میں نے حج کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اور وہ اس خوش فہمی میں اپنے اندر بھرا رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو کیا فکر کی بات ہے. یا میں نے کوئی بھی، جیسے روزہ، میں تو روزہ رکھتا ہوں، یہ سارے تو روزہ بھی نہیں رکھتے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگے. کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو کہا اس کی کیا نماز ہے، اس کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، تو میں دیکھو کیسے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً شیطان کہاں سے آ کے گھرتا ہے؟ کہاں سے گھرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم بڑے نیک ہو گئے ہو. وہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، اور باقی سب. اور چلو اگر یہ نہ بھی خیال ڈالے، یہ خیال ڈالنا ضرور شروع کر دیتا ہے کہ باقی سارے بڑے خراب ہیں. لوگوں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے اور یہاں سے تکبر آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، جنت میں نہیں جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رہے کہ اس کے اندر یہ کتنی اچھی خوبی ہے. اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے نا کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں گے، یقین کریں ایک تو اپنا دل بڑا ٹھنڈا رہے گا، جس کو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے. میں یہ ایک پریکٹس اکثر کرتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کی کوئی اچھائی یاد کرتی ہوں، تو اس کو دیکھتے ہی، اس کا نام سنتے ہی، اس کا خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں خوش رہتی ہوں. لیکن جب شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے نا بدگمانی، یہ اس نے یہ خرابی کی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اپنے اندر ایک کیا ہوتا ہے، جلن کڑن پریشانی لگی رہتی ہے اور انسان کبھی بھی خوش مزاج نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں. اور جب اپنی غلطیاں نظر آتی ہے تو پھر پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے. جب پشیمانی ندامت ہوتی ہے تو استغفار کثرت سے ہوتی ہے، خود ہی ہونے لگتی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار کرتے تھے تو وہ اسی وجہ سے کر پاتے تھے. بعض اوقات ہم ایک عمل عرصے تک کرتے رہتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے جو کامیابی کی 4 خصوصیات بتائی گئی نا، ان میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم سب بھولنے والے، ہم سب کو یاد دہانی چاہیے تھی. کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو یاد دہانی چاہیے. ہر ایک کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی مجلسوں کے ساتھ ہر قیمت پہ جڑے رہیں، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ یہ سال آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد آپ سب کچھ بند کر کے سب بھلا دیں، یہ نہ ہو. تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف. کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دیں، اس کو بتا دیں کہ ایسا نہ کیا کرو،
گناہوں سے نیکیوں کی طرف، خیانت سے، ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، بے صبری سے، لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف۔ تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کروں گی۔ بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ، رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اب سب کی ٹوٹنے لگتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت، جان مال ایک دوسرے پہ حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ اچھی باتیں سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی، اپنے مقصد کی طرف کیا کروں گی، متوجہ رہوں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر اللہ کو ہماری یہ ہجرت پسند آ گئی تو کیا ہوگا، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور نیکیوں کی طرف اور رستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔